اور یہ دیکھیے کہ قرآن مقدس میں بیان کیا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ حج کا لغوی معنی کیا ہے۔ حج کا لغوی معنی ہے زیارت کرنا یا قصد کرنا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو خانہ کعبہ کے طواف اور مکہ المکرمہ کے مقدس مقامات پر حاضر ہو کر کچھ اعمال بجا لانے کا نام حج ہے۔ حج اسلام کے ارکان خمسہ میں سے ایک اہم رکن ہے۔ حج کی اقسام بیان کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں حج افراد، حج قران اور حج تمتع، یہ تین قسمیں ہیں حج کی۔ حج افراد کی تعریف علماء فرماتے ہیں یہ ہے کہ احرام باندھ کر صرف حج کیا جائے، اس کو حج افراد کہتے ہیں۔ پھر ہے حج قران، حج اور عمرہ کی نیت کر کے احرام باندھا جائے، عمرہ ادا کرنے کے بعد اسی احرام میں حج کرنا، یہ حج قران ہے۔ پھر ہے حج تمتع، عمرہ کے لیے احرام باندھا پھر احرام بدل کر حج کیا، یہ حج تمتع ہے۔ حج قران اور حج تمتع میں قربانی واجب ہے، اور یہ قربانی ایام نحر یعنی کہ 10، 11 اور 12 ذی الحج کو حدود حرم میں کرنا لازم، واجب اور ضروری ہے۔ سب سے پہلے حج جو قرآن مقدس میں بیان کیا گیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، یہاں پر نیت خالصتاً رضا الہی کے لیے، وَلِلَّهِ سے پتہ چلا کہ اللہ کی رضا کے لیے حج کرنا ہے۔ عَلَى النَّاسِ تمام لوگ مراد نہیں، یہاں پر الناس پر جو الف لام ہے وہ تعریف کا ہے، اور ناس معرف باللام ہے جس کا مطلب ہے خاص لوگ اس سے مراد ہیں جن کا دل نور ہدایت سے منور ہے، نور ایمان سے منور ہے، ان پر حج لازم، واجب اور ضروری ہے، عمر میں ایک دفعہ۔ حج البیت، بیت اللہ کا حج قرآن مقدس میں بیان کیا گیا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارک، اس ارض مقدس خانہ کعبہ جو ایمان والوں کا قبلہ ہے وہاں جا کر حج کرنا یہ شرط ہے۔ من استطاع الیہ سبیلا، جس کے پاس اپنے اہل و عیال اور ضروریات سے زائد مال ہو، حج اس پر لازم، واجب اور ضروری ہے۔ یہ حج اس پر ضروری ہے کہ جو صاحب ثروت ہے، صاحب استطاعت ہے۔ قرآن مقدس نے بیان کیا کہ وہ حج وہ کرے جو اس راستے کی طاقت رکھتا ہے، جو اس راستے کی طاقت نہیں رکھتا اس پر حج لازم، واجب اور ضروری نہیں ہے۔ اگر صاحب ثروت ہے، صاحب استطاعت ہے تو وہ حج کریں، اللہ رب العالمین اس کا حج قبول فرمائے گا۔ حج میں ضروری ہے کہ نیت خالصتاً اللہ کی رضا کی ہونی چاہیے۔ مشکوٰۃ شریف میں کتاب المناسک میں یہ حدیث مبارکہ موجود ہے ان ابی ہریرہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا فقال رجل اکل عام یا رسول اللہ فسکت حتى قالها ثلاثا فقال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم ثم قال ذروني ما تركتم فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں ہمیں حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو تم پر حج فرض کیا گیا پس تم حج کرو۔ تو ایک سائل نے سوال کیا کیا اے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کیا حج ہر سال فرض ہے؟ تو اس پر میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، یہاں تک کہ 3 مرتبہ اس نے سوال کیا، ایک سائل نے، ایک صحابی رسول نے سوال کیا، تو حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں ہاں کہہ دیتا لواجبت تو تم پر ضرور واجب ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ بے شک جو تم سے پہلے بھی تھے وہ کثرت سوال کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے، وہ انبیاء کی باتوں میں اختلاف ڈالتے تھے، پس تمہیں جس بات کا حکم دیا جائے پس تم اس کو پورا کرو، اور جس بات کی تم استطاعت رکھتے ہو وہ کرو، جس چیز سے تمہیں روکا جائے پس تم اسے چھوڑ دو۔ یہاں پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا اختیار ہے کہ اگر وہ چاہتے تو 3 مرتبہ ہر سال 3 مرتبہ سوال کرنے پر بھی حضور یہ ارشاد فرما سکتے تھے ہاں ہر سال حج فرض ہے، مگر حضور کا اختیار دیکھیں، حضور فرماتے ہیں لو قلت نعم، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو اللہ ہر سال حج فرض کرتا، لہٰذا صاحب ثروت صاحب استطاعت پر عمر میں ایک دفعہ حج فرض ہے۔ پھر اس کے بعد ایک حدیث مبارکہ فرمایا ای العمل افضل، پوچھا گیا کون سا عمل افضل ہے؟ حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال ایمان باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا۔ قیل ثم ماذا، پھر اس کے بعد کون سا افضل ہے؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، فرمایا جہاد فی سبیل اللہ کرنا۔ قیل، پھر سوال کیا گیا ثم ماذا، پھر اس کے بعد کیا فرض ہے؟ جو زیادہ افضل ترین اعمال ہیں جو فرض ہے وہ کیا ہے؟ فرمایا قال حج مبرور، کہا حج مبرور کرنا،
یہ افضل ترین عمل ہے۔ پہلے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنا، پھر جہاد فی سبیل اللہ کرنا، پھر جو فرض ہے اور سب سے افضل ہے وہ حج ہے۔